اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ساتھیوں، بھائیوں، آج ہم قانون کے اوپر کچھ بات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ قانون کیا ہے؟ قانون کیوں بنایا گیا؟ قانون کب سے بنا؟ قانون کا کیا فائدہ ہے؟ قانون کے امپلیمنٹ سے معاشرے کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ گھر کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ فرد کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ہم آج اس کے اوپر ایک بریفلی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قانون کی ابتدا دراصل انسان کی جتنی پرانی تاریخ ہے، بالکل اتنی ہی پرانی قانون کی بھی تاریخ ہے۔ قانون دراصل جس وقت سے دو انسان یا دو مخلوق وجود میں آئے، تب سے دنیا میں قانون کا اجرا ہوا۔ قانون دراصل دو چیزوں کو جوڑنے کا، یا قانون آپ کے حقوق کا، آپ کے حقوق کے تحفظ کا نام ہے۔ قانون آپ کے فرائض کا تعین کرتا ہے۔ قانون معاشرے میں امن و امان قائم کرتا ہے۔ قانون کے ذریعے دو خاندان، دو افراد، دو قبیلے آپس میں جڑتے ہیں، اور اگر ان دونوں کے مابین کوئی ڈسپیوٹس ہو جائے تو قانون کے ذریعے ان کے معاملات کو حل کیے جاتے ہیں۔ قانون ہر قسم کے مسائل کا حل نکالتا ہے۔ اگر سوسائٹی میں امن و امان قائم کرنا ہم چاہتے ہیں تو ہم پر لازم ہے کہ ہم سپرمیسی آف لا، قانون کا احترام، قانون کا نفاذ عمل میں لانے کی کوشش کریں۔ قانون بڑی ہلکی پھلکی سی چیز ہے۔ اگر دیکھا جائے تو انسان جو اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے وہ بھی ایک قاعدے قانون سے کر رہا ہے۔ جو اپنے ڈیمانڈ کرتا ہے، جو اس کے رائٹس ہے، جو اس کے پریویلیج ہے، جو اس کے خصوصی اختیارات ہیں، یا جو انٹائٹلمنٹس ہیں، قانون اس کو کور کرتا ہے۔ قانون کے ذریعے حقوق و فرائض کا تصور وجود میں آیا ہے۔ لہذا ہم قانون کو اس طرح سے بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ قانون ایک فن ہے، قانون ایک ہنر کا معیار یا پیمانہ مقرر کرتا ہے، حقوق کا معیار اور پیمانہ مقرر کرتا ہے۔ ملک، ریاست، کنٹریز میں امن و امان قائم کرنے اور افراد کو منظم طور پر زندگی بسر کرنے کے لیے اصول و ضوابط یا معیار مقرر کیے جانے کا نام بھی قانون ہے۔ ہم قانون کے ذریعے، اگر ہم اپنے معاشرے میں امن و امان چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے زندگی میں سکون چاہتے ہیں، تو ہمیں اول وقت کوشش کرنی چاہیے کہ قانون سازی پہ توجہ دیں۔ قانون سازی ایک سے زائد طریقے سے کیے جاتے ہیں۔ یہ جو ایک قانون اپنے اوپر ذمہ داری کو قبول کرنے کا نام ہے۔ ایک قانون دوسروں کو احساس دلانے کا نام ہے کہ بھائی آپ کی بھی کوئی ذمہ داری ہے۔ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ کہ آپ اپنا فرض ادا کریں،
آپ اپنی جو رسپانسبلٹی ہے ایز اے جو بھی جس رشتے میں بھی ہے، اگر ایز اے سٹیزن ہے تو سٹیزن کی حیثیت سے قانون آپ کے اوپر کتنی ذمہ داریاں، آپ کے اوپر قانون کتنے حقوق رکھتا ہے، آپ وہ حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر امن و امان چاہیے اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے ملک میں، اپنے معاشرے میں یا گلوبلی، تو کوشش کریں قانون کو سمجھیں۔ قانون سمجھنے سے پہلے اس کے چند ایک اصول کا خیال رکھنا ہمیں چاہیے۔ قانون کہاں سے آیا؟ قانون ہماری سوچوں سے نکلتا ہے، ہماری ضرورتوں سے نکلتا ہے۔ قانون کے ذریعے دو دل جڑتے ہیں، چونکہ قانون کے ذریعے قانون دو چیزوں کا ہمیں تصور دیتا ہے۔ ایک، آپ دوسروں کا خیال کریں، کسی قسم کے قانون میں آپ دوسروں کا خیال کریں اور دوسرا آپ کا خیال کرے۔ موجودہ زمانے میں قانون کو بڑا ماڈرن کر کے ایک نام دے دیا گیا ہے، ملٹیپل نیم اس کے دے دیے گئے ہیں۔ جیسے ایک ٹارٹ لا ہے، ٹارٹ لا، جیسے ایک کانٹریکٹس لا، معاہدہ جس کو کہتے ہیں، جیسے کرمنل لا ہے، جیسے پراپرٹی لا ہے، جیسے ایویڈنس لا ہے، جیسے کانسٹیٹیوشنل لا ہے۔ یہ ساری جو قوانین ہیں، یہ سارے کے سارے کس کے بینیفٹ کے لیے ہیں؟ ہم انسان کے بینیفٹ کے لیے۔ اچھا، اب ایک اس میں بیسک چیز ہے کہ ہمیں قانون کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں بیسک نالج ہمیں معلوم ہونا، ہر ایک ذی شعور شخص کو قانون سے آگاہ ہونا چاہیے، ہر ایک کو۔ قانون ضروری نہیں کہ آپ پروفیشنل ڈگری لیں، مگر جو آپ کے بنیادی حقوق ہیں اور حقوق سے پہلے آپ کے بنیادی فرائض ہیں، آپ کی فنڈامنٹل رسپانسبلٹی ہے، آپ اس کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ جب ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں گے تو یقیناً ایک خوبصورت ایک رول ماڈل معاشرہ ہم کریٹ کر پائیں گے۔ اس میں ہماری زندگی، ہماری جان، ہماری مال، ہماری عزت کی بقا ہوگی۔ لہذا ہمیں اصول قانون کو بھی سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں چھوٹے بڑے ورکشاپ کا اہتمام ہونے چاہیے، جس میں بیسک لا کی اویئرنیس ہونی چاہیے۔ اس کے لیے مختلف NGOs، مختلف NFO، مختلف آرگنائزیشنز کام کر رہے ہیں، مگر اس میں اور زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس میں لیجسلیشن کی ضرورت ہے، انڈیویجول لیول پہ، ذاتی لیول کے اوپر بھی ہمیں لیجسلیشن کی ضرورت ہے کہ ہم ایک معاہدہ کرتے ہیں، ہم ایک قاعدہ قانون بناتے ہیں، ہم گھر میں یا باہر میں یا دوستوں کے درمیان یا رشتوں کے درمیان ایک حدود مقرر کرتے ہیں۔ رشتوں کے درمیان ہمارے حدود ہیں، والدین کے حدود ہیں، بچوں کے حدود ہیں، پڑوسیوں کے حدود ہیں، بھائی بہنوں کے الگ الگ حدود ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب دراصل قانون ہے۔ ان قوانین، اسی کو ایک ریاست کیا کرتی ہے؟ اس کو ایک نام دے دیتی ہے۔ کرمنل لا نام دے دیا، سول لا، سول لیٹیگیشن نام دے دیا، فیملی لا نام دے دیا کہ وہ جتنے بھی فیملی
شادی بیاہ یا مینٹیننس یا گارجین وارڈ وغیرہ کے جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں اس کا نام دے دیا ہم نے فیملی لا. مار دھاڑ ڈکیتی چوری جو دیگر خون خرابہ اس کا نام دے دیا کرمنل لا. تو اسی طرح اگر گاڑیوں کے ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں یا اس میں انجرڈ ہو جاتے ہیں اس کا نام دے دیا ٹارٹ لا. تو اسی طرح اگر جائیدادوں کی آگے پیچھے اچھے برے قبضے اچھائی برائی دونوں قسم کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں ٹیننٹس آنر اس کی جو ڈسپیوٹس ہوتے ہیں اس کا نام دے دیا پراپرٹی لا. اسی طرح قانون اگر قانون ہم عام عوام کو بنیادی قوانین سے آگہی ہو تو عدالتوں پہ ہمارے تھرڈ ورلڈ کنٹری نہیں بلکہ فرسٹ ورلڈ کنٹری کی بھی عدالتوں کے اوپر سے برڈن کم ہو جائے گا. اس لیے کہ لوگوں کو معلوم ہوگا بھائی کہ اس کے حقوق کیا ہے اور اس کے فرائض کیا ہے, لہٰذا وہ کم سے کم لیٹیگیشن میں جائے گا, کم سے کم وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے گرفت میں آئے گا. لہذا عدالتی قانون کو سمجھنے کے لیے قانون کو سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے چند ایک اصول سے جتنے ایکٹیوسٹ ہیں لیگل ایکٹیوسٹ یا سوشل ایکٹیوسٹ یا ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ان کو بنیادی قوانین کا علم ہونا چاہیے. سب سے پہلے ان کے حدود کا علم ہونا چاہیے کہ ان کے باؤنڈریز کیا ہے, کتنے پوائنٹس کے اوپر وہ کام کر سکتے ہیں. وہ اگر بات کرنے جا رہے ہیں کہ جی ہم فرض کیا جیسے آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ آنے والا ہے وہ کیا ہے پولوشن, یہ بھی ایک نیا قانون بن چکا ہے. دراصل یہ پہلے سے تھا جب لوگوں کو منع کرتے تھے کہ بھائی خواہ مخواہ کا آگ نہیں جلاؤ, اس کے دھوئیں سے معاشرہ ابرآلود ہو جائے گا, معاشرے میں خرابی ہو جائے گی, پولوشن ہو جائے گا, بیماریاں پھیلیں گی. لیکن اس کے لیے یہ قانون تو تھا, ورول قانون یا سماجی قانون یا پریشر سماج کا پریشر تھا نیک لوگوں پر کہ بھائی وہ کوشش کریں کہ جی پولوشن کا سبب نہ بنے سوسائٹی میں. پولوشن ایک ایسی ناسور چیز ہے کہ جس سے ایک فرد یا ایک سوسائٹی نہیں متاثر ہو رہی ہے بلکہ گلوبل سوسائٹی متاثر ہو رہی ہے. اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, اس کے لیے قانون سازی ہو رہی ہے. اب یہ دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ اگر قانون کے اوپر کوئی قانون شکنی کرتا ہے, یعنی کوئی اپنے حد سے تجاوز کرتا ہے, حد سے آگے بڑھتا ہے, اپنے باؤنڈری کو کراس کرتا ہے, تو اس کے لیے کیا ہے, اس کو حد میں رکھنے کے لیے ضروری ہے, کیا ہے ضروری, اس کو حد میں رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ لا انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ کا وجود میں لایا جائے. لا انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ جیسے ایجنسیز ہوتی ہیں, جیسے پولیس ہے, جیسے ایف بی آئی ہے, ایف آئی اے ہے وغیرہ وغیرہ, بے شمار ایجنسیز ہیں جو قانون شکن لوگوں کو قانون کے پٹری پہ لانے کے لیے بنائی گئی ہے. اچھا وہ یہ خود نہیں آتے, جیسے قانون کی شکنی کہیں اگر ہو رہی ہے, یہ ادارے جو ہیں اگر یہ چھوٹے موٹے ہوتے ہیں تب تو یہ اسی وقت انسرجنسی کا خطرہ ہوتا ہے تو یہ اسی وقت ایکٹیو ہوتے ہیں. ادروائز عدالتیں اس معاملے میں ان کو گائیڈ کرتی ہیں. عدالتوں کا وجود آیا تاکہ عدالتیں جو ہے وہ قانون پہ عمل کروانے کے لیے لا انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ کو ایکٹیو کریں. اب اگر ایک شخص دوسرے شخص کی حق تلفی کرتا ہے تو اس کے لیے ریاست جو ملک ہے, جو کنٹری ہے, وہ اپنے اپنے ملکوں میں اپنی اپنی ریاستوں میں عدالتیں بنائی ہے, عدالتوں کا نظام وجود میں آیا. اب وہ عدالتوں کے ذریعے کیا کام عدالتوں کا ہونے لگا کہ عدالتوں کا کام یہ ہے
کہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کسی کے رائٹس تو وائلیٹ نہیں ہو رہے ہیں، کوئی اپنے حد سے آگے تو نہیں بڑھا۔ اگر کوئی حد سے آگے بڑھتا ہے تو قانون شکنی ہوتی ہے، قانون ٹوٹتا ہے۔ اگر وہ چوری کرتا ہے تو یقیناً وہ کسی کا حق مار رہا ہے، تو عدالتیں اس میں اپنے فیصلے لے کر دیتی ہیں۔ اچھا، اب عدالتیں فیصلے کیسے دیں گی؟ تو اس کے لیے ایک نیا قانون کا، ایک اور قوانین کا اجرا ہوا آتا ہے۔ وہ کون سا قانون؟ ایویڈنس وٹنسز ٹرائل۔ اب ایویڈنس وٹنسز کے ذریعے عدالتیں جو ہیں وہ یہ طے کرتی ہیں کہ کون گنہگار ہے اور کون بے گنہگار۔ لہذا اب عدالتیں اپنے حکم کو صادر کرنے کے لیے، منوانے کے لیے لا انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ کو پھر ایکٹیو کرتی ہیں۔ لہذا ہمیں سب سے پہلے کوشش کرتی رہنے چاہیے کہ اپنے بنیادی فرائض سے ہمیں واقف ہوں۔ حقوق کے لیے میٹھا میٹھا ہپ سبھی چاہتے ہیں کہ جی ہمیں ہمارا حق مل جائے۔ لہذا اپنے حق کو لینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے فرض سے آگاہ ہوں، ہم بنیادی قانون کو سمجھیں۔ بنیادی قانون کے لیے چھوٹے چھوٹے ورکشاپ کی ضرورت ہے۔ ہم کوشش یہی کریں کہ اپنے کام کو ٹرانسپیرنٹ کریں، کلیئر رکھیں، صاف ستھرا رکھیں، تاکہ کسی بھی قانون شکنی کا ہم سبب نہ بنے۔ لہذا آج ہم اسی بات پہ قانون کی ایک نہایت ہی عام فہم انداز میں ایکسپلین کرنے کی ہم نے کوشش کی۔ اگر ضرورت پڑی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پر مزید بات چیت کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔